اس حدیث پاک کے الفاظ یعنی سینے کی سلامتی سے مراد دل کا لغویات یعنی بیہودہ اور حسد وغیرہ امراض باطنیہ سے پاک ہونا اور دل میں ایمان کا مضبوط و مستحکم ہونا ہے۔ رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے، رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے، ہر عضو کا دے مجھ کو خدا کفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو یوم کفل مدینہ منانے کی ترغیب ہے۔ مدنی انعام نمبر 60 بھی ہے ہمارا کہ پہلی پیر شریف کو غروب آفتاب تک ہمیں یوم کفل مدینہ منانا ہے، یعنی فضول باتوں سے بچنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فضول باتیں اگرچہ گناہ نہیں تاہم اس میں کوئی بھلائی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عنایت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ کبھی فضول باتوں میں نہیں پڑتے تھے، جس کام سے واسطہ نہ ہوتا اس کے بارے میں پوچھتے تک نہیں تھے۔ لیکن افسوس، ہمارا جن معاملات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا پھر بھی اس کے متعلق بیجا سوالات کرتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا یہ کتنے میں لیا، وہ کتنے میں ملا، فلاں جگہ پلاٹ کا بھاؤ کیا چل رہا ہے۔ کسی کے مکان میں گئے یا کسی نے نیا مکان لیا تو سوال ہوتا ہے کتنے کا لیا، کتنے کمرے ہیں، کرایہ کتنا ہے، مالک مکان کیسا ہے۔ یہ سوال اکثر معاذ اللہ یعنی مالک مکان کیسا ہے، یہ سوال اکثر معاذ اللہ غیبت و تہمت کا دروازہ کھولنے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا جواب عموماً بلا اجازت شرعی کچھ اس طرح گناہوں بھرا ملتا ہے: ہمارا مالک مکان بہت سخت مزاج، بے رحم، ٹیڑھا، کھوچڑا، کھر دماغ، وائڑا، کنجوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جب کوئی نئی دکان یا کار یا اسکوٹر وغیرہ خریدے تو بلا وجہ خریدنے والے سے اس کا بھاؤ، پائیداری، نقد، ادھار، قسطوں وغیرہ سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ مریض جس سے بولا تک نہیں جاتا ہے، اس سے بھی بعض عیادت کرنے والے نادان انسان جیسے ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر نہ ہو، یوں پورا حساب لیتے ہیں اور سب تفصیلات معلوم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایکس رے اور لیبارٹری کی کارکردگی بھی وصول کرتے ہیں۔ اور اگر آپریشن ہوا ہو تو بلا وجہ سوالات کے ذریعے ٹانکوں تک کی تعداد پوچھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ شرم کی جگہ کا مسئلہ ہو تب بھی بعض بے شرم اس کا تفصیلی احتساب کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اس طرح فضولیات میں عورتیں بھی مردوں سے کسی طرح پیچھے نہیں ہوتی۔ گرمی یا سردی کے موسم میں اس کی کمی یا زیادتی کے موقع پر بلا حاجت باتیں ہوتی ہے۔ مثلا گرمی کے موسم میں بعض ابو الفضول اف اف کرتے ہوئے کہیں گے ایک تو آج کل سخت گرمی ہے اور اوپر سے بجلی بھی بار بار چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سردیوں میں اداکاری کے ساتھ دانت بجاتے ہوئے کہیں گے آج تو بہت کڑاکے کی سردی ہے۔ اگر بارش کا موسم ہے تو بلا ضرورت اس پر بھی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ مثلا آج کل تو بارشیں بہت ہو رہی ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا ہے، انتظامیہ کیچڑ صاف کروانے کا کوئی خیال نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ملکی اور سیاسی حالات پر بلا نیت اصلاح بیجا تبصرے، مختلف سیاسی پارٹیوں پر بلا وجہ تنقیدیں۔ کسی شہر یا ملک کا سفر کیا ہے
تو وہاں کے پہاڑوں اور سبزہ زاروں کی غیر ضروری منظر کشی، مکانوں اور سڑکوں کی تفصیلات کا بلا ضرورت بیان وغیرہ وغیرہ، یہ سب فضول گوئی نہیں تو اور کیا ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مذکورہ بالا امور کے بارے میں اگر ہم کسی کو باتیں کرتا ہوا پائیں تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں، کیونکہ بعض اوقات ظاہری دنیاوی باتیں بھی اچھی نیت کے باعث کار ثواب ہو جاتی ہے، یا کم از کم فضولیات میں نہیں رہتی۔ یہ ذہن رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے جبکہ بلا کم و کاست اور صحیح بیان کرے۔ اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے، یہ بہت مشکل امر ہوتا ہے۔ اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں۔ فضول گو بارہا غیبتوں، تہمتوں، عیب دریوں اور دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی جا پڑتا ہے۔ لہذا عافیت چپ رہنے ہی میں ہے کہ ایک چپ سو سخن۔ واقعی اگر کوئی انسان بولنے سے قبل تولنے یعنی غور کرنے کی عادت ڈالے تو اسے اپنی بے شمار فضول باتیں خود ہی محسوس ہونی شروع ہو جائیں۔ صرف فضول باتیں ہوں تو اگرچہ گناہ نہیں، مگر کئی طرح کے نقصانات ان میں موجود ہیں۔ مثلا ان باتوں میں زبان چلانے کی زحمت ہوتی ہے اور قیمتی وقت برباد ہوتا ہے۔ اگر اتنی دیر ذکر اللہ یا دینی مطالعہ کر لیا جائے یا کوئی سنت بیان کر دی جائے تو ثواب کا انبار لگ جائے۔ اسی طرح معاذ اللہ کہیں دہشت گردی کی واردات ہو گئی تو بس لوگوں کو فضول بلکہ بعض صورتوں میں گناہوں بھری بحث کے لیے ایک موضوع ہی ہاتھ آ گیا۔ ہر جگہ اسی کا تذکرہ، بے سرو پا قیاس آرائیاں، بے تکے تبصرے، اٹکل سے کسی بھی پارٹی یا لیڈر وغیرہ پر تہمت لگا دینا وغیرہ۔ اکثر یہ گفتگو فضول ہی نہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلنے کا باعث، افواہیں گرم ہونے کا سبب اور ہنگامے برپا ہونے کی وجہ بھی بنتی ہیں۔ دھماکوں اور دہشت گردیوں کی وارداتیں سننے سنانے میں نفس کو بے انتہا دلچسپی ہوتی ہے۔ بسا اوقات لب پر دعائیہ الفاظ ہوتے ہیں مگر قلب کی گہرائیوں میں سنسنی خیز خبریں سننے سنانے کے ذریعے مزے اٹھانے اور لطف اندوز ہونے کا جذبہ چھپا ہوتا ہے۔ کاش نفس کی اس شرارت کو پہچانتے ہوئے ہم دہشت گردیوں اور دھماکوں کے تذکروں میں دلچسپی لینے سے باز آ جائیں۔ ہاں، مظلومانہ شہادت پانے والوں، زخمیوں اور متاثرہ مسلمانوں کی ہمدردیوں، خدمتوں اور امن و سلامتی کی دعاؤں سے گریز نہ کیا جائے کہ یہ ثواب کے کام ہیں۔ بس جب بھی اس طرح کی گفتگو کرنے سننے کی صورت پیدا ہو تو اپنے دل پر غور کر لینا چاہیے کہ نیت کیا ہے۔ اگر اچھی نیت پائیں تو عمدہ اور بہت عمدہ ہے، مگر اکثر اس قسم کی گفتگو کا حاصل سنسنی سے لطف اندوزی ہی پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، زبان بھی اللہ عز و جل کی عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے روز سوال ہونا ہے، لہذا اس کا ہرگز بے جا استعمال نہ کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد محتاط رہا کرتے تھے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھ لیا کرتے تھے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے۔ رکھ لیتے تھے پتھر، سن ابو بکر دہن میں، رکھ لیتے تھے پتھر، سن ابو بکر دہن میں، اے بھائی زباں پر تو لگا
قفل مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگر آپ واقعی خاموشی کی عادت بنانا چاہتے ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا اور خوب مشق کرنی پڑے گی، ورنہ سرسری کوشش سے زبان پر قفل مدینہ لگنا دشوار ہے۔ زبان کے بیجا استعمال کی تباہ کاریوں سے خود کو ڈراتے ہوئے خاموشی کی عادت بنانے کی بھی بھرپور سعی فرمائیے۔ انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی، مگر کوشش استقامت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آئیے ایک کوشش کرنے والے کی استقامت کی حکایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عطاء بن منذر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص 40 سال تک خاموش رہنے کی اس طرح مشق کرتا رہا کہ اپنے منہ میں پتھر رکھتا، یہاں تک کہ کھانے یا پینے یا سونے کے علاوہ وہ پتھر منہ سے نہ نکالتا۔ یاد رہے پتھر اتنا چھوٹا نہ ہو کہ حلق سے نیچے اتر کر کسی بڑی مشکل میں ڈال دے، نیز روزے کی حالت میں منہ میں پتھر نہ رکھا جائے کہ اس کی مٹی وغیرہ حلق میں جا سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم علیہ رحمت اللہ الکریم نے 20 سال تک دنیاوی بات زبان سے نہیں کی۔ جب صبح ہوتی تو قلم دوات اور کاغذ لے لیتے اور دن بھر جو بولتے اسے لکھ لیتے اور شام کو اپنا محاسبہ فرماتے۔ اپنا محاسبہ کرنے سے مراد یہاں یہ ہے کہ اپنی ہر بات پر غور کر کے اپنے آپ سے باز پرس کرنا، مثلا فلاں بات کیوں کی، اس مقام پر بولنے کی کیا حاجت تھی، فلاں گفتگو اتنے الفاظ میں بھی نمٹائی جا سکتی تھی مگر اس میں فلاں لفظ زائد کیوں بولے، فلاں سے جو جملہ تم نے کہا وہ شرعی اجازت سے نہ تھا بلکہ دل آزار طنز تھا، اس کا دل دکھا ہوگا، اب چلو توبہ بھی کرو اور اس اسلامی بھائی سے معافی بھی مانگو۔ اس بیٹھک میں کیوں گئے جبکہ معلوم ہے کہ وہاں فضول باتیں بھی ہوتی ہیں، اور فلاں بات میں تم نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی تھی، وہاں تمہیں غیبت بھی سننی پڑ گئی تھی بلکہ تم نے غیبت سننے میں دلچسپی بھی لی تھی، چلو پکی توبہ اور ایسی بیٹھکوں سے دور رہنے کا بھی عہد کرو۔ اس طرح سمجھدار آدمی اپنی گفتگو بلکہ روزمرہ کے جملہ معاملات کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یوں گناہ، بے احتیاطیاں، اپنی بہت ساری کمزوریاں اور خامیاں سامنے آ سکتی اور اصلاح کا سامان ہو سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں محاسبے کو فکر مدینہ کہتے ہیں، اور دعوت اسلامی میں روزانہ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ کرنے اور اس دوران مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے کا ذہن دیا جاتا ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک عالم صاحب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہنے لگے، خاموش عالم بھی بولنے والے عالم ہی کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ بولنے والا قیامت کے دن چپ رہنے والے عالم سے افضل ہوگا، اس لیے بولنے والے کا نفع لوگوں کو پہنچتا ہے، جبکہ چپ رہنے والے کو صرف ذاتی فائدہ ملتا ہے۔ وہ عالم صاحب بولے، یا امیر المومنین، کیا آپ بولنے کے فتنوں سے ناواقف ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر شدید یعنی پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں اور جذبہ خوف خدا مرحبا،
البتہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محتاط علماء دین کا وعظ و نصیحت فرمانا، شرعی احکام بتانا، مبلغین کا سنت و بھرا بیان کرنا، نیکی کی دعوت دینا خاموشی کے مقابلے میں افضل ترین عمل ہے۔ مگر ان عالم صاحب کا سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بطور تنبیہ یہ عرض کرنا کہ کیا آپ بولنے کے فتنوں سے ناواقف ہیں، اپنی جگہ درست تھا، اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا سے زار و کتار رونا بھی ان عالم ربانی کے اس فکرے کی تہ تک پہنچنے کی وجہ سے تھا۔ واقعی اچھا بولنا اگرچہ مخلوق کے لیے نفع بخش ہے، لیکن خود بولنے والے کے لیے اس میں کئی فسادات کے خطرات بھی موجود ہیں۔ مثلا اگر اچھا مبلغ ہے تو اپنی فصاحت و بلاغت اور گفتگو کی روانی پر دوسروں کی طرف سے ملنے والی داد و تحسین کے سبب، یا صرف اپنی صلاحیت پر گھمنڈ کے باعث، یا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے اور دوسروں کو حقیر جاننے، یا صرف نفسانیت کی وجہ سے دوسروں پر دھاک بٹھانے اور اپنی واہ واہ کروانے کی خاطر خوب محاورات و عمدہ فقرات وغیرہ کی ترکیبیں کرتے رہنے، نیز اس کے لیے ادق یعنی مشکل یا خوبصورت الفاظ بولنے وغیرہ وغیرہ کے فتنوں میں پڑ سکتا ہے۔ اگر عربی بول چال پر عبور ہوا تو بات و بیانات میں اپنی عربی دانی کا سکہ جمانے کی خاطر خوب عربی مقولوں وغیرہ کے استعمال کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جس کی آواز اچھی ہو وہ بھی خطروں میں گھرا رہتا ہے، چونکہ لوگ اکثر ایسوں کی تعریف کرتے ہیں جس پر پھول کر اس کے مغرور ہو جانے، اچھی آواز کو عطیہ خداوندی یعنی اللہ عز و جل کی عطا سمجھنے کے بجائے اپنا کمال سمجھ بیٹھنے وغیرہ غلطیوں کا خدشہ رہتا ہے۔ تو ان عالم ربانی کی بولنے کے متعلق تنبیہ بجا ہے، اور واقعی جو مبلغ مذکورہ مذموم صفات رکھتا ہو اس کا بولنا اس کے اپنے حق میں بہت بڑا فتنہ اور بربادی آخرت کا سامان ہے، اگرچہ مخلوق کو اس سے نفع پہنچتا ہو۔ آئیے بات کو فضولیات سے پاک کرنے کا ایک بہترین نسخہ سنتے ہیں کہ ہماری بات فضولیات سے پاک کس طرح ہو سکتی ہے۔ اپنی گفتگو میں کمی لانے کے جو واقعی خواہش مند ہے، کون کون اپنی گفتگو میں کمی لانے کا خواہش مند ہے کہ مجھے زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے، فضول گوئی سے میں بچ جاؤں، فضول باتوں کے متعلق مجھے معلومات ہو جائے اور میں فضول باتیں نہ کروں، وہی بات کروں جس سے اپنا فائدہ ہو، جس سے دوسرے کا فائدہ ہو، جس سے دین کا فائدہ ہو، نیکی کی دعوت ہو۔ یہ کون کون چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں کہ ہم فضول گوئی سے بچیں، لیکن اس پہ ہمیں تھوڑی توجہ رکھنی پڑے گی، توجہ کے ساتھ سننا پڑے گا، توجہ رکھنی پڑے گی، اس کو سننا بھی پڑے گا، سمجھنا بھی پڑے گا، سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور پھر عمل بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صرف سن لیا، سمجھ لیا اور سیریس نہیں لیا اور اس پر توجہ نہیں دی تو پھر کیسے ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی قفل مدینہ لگتا نہیں ہے، کیا کریں؟ بولے دم کر دو قفل مدینہ لگ جائے، یوں بھی کہتے ہیں دم کر دیں قفل مدینہ لگ جائے، دعا کریں قفل مدینہ لگ جائے۔ تو ٹھیک ہے، دعا بھی کروانی چاہیے قفل مدینہ لگانے کے لیے، مدنی انعامات کا عامل بننے کے لیے، مدنی قافلوں میں سفر کی آسانی کے لیے، مدنی کاموں میں آسانی کے لیے دعا بھی کروانی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے نا۔ ان معاملات میں ہم صرف دعا ہی کرواتے کہ بس صرف دعا کر دو، صحیح نا، اور کوشش نہیں کرتے، اسباب نہیں اپناتے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی کاروبار کی برکت کی جب دعا کرواتا ہے کہ بھائی دعا کرو میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، تو اب اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، اب دکان پر مت جانا۔ اب دعا تو کر دی تو بولے دکان پر کیوں نہیں جاؤں؟ دکان پر جاؤں گا تبھی تو پتہ چلے گا کہ کاروبار میں برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی، بلکہ اب تو دعا کروائی تو 1 گھنٹہ زیادہ دکان میں بیٹھوں گا، کیونکہ اب دعا بھی کروا لی نا۔ تو وہ دعا بھی کرواتے، اسباب بھی اپناتے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی بیمار ہے تو دعا کرواتا ہے، دعا کرو کہ میرا بخار اتر جائے، میرا یہ مرض دور ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی دعا کر دی، اب دوائی مت لینا، دعا تو کروا لی نا۔ نہیں دعا تو کی، لیکن دوائی بھی تو لینی پڑے گی نا، دوائی بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ڈاکٹر کو تو دکھاؤں گا نا،
دعا بھی کروائی، ڈاکٹر کو بھی دکھائے گا، تو یوں مطلب کہ وہ اسباب بھی اپناتے، دعا بھی کرواتے، اسباب بھی اپناتے. لیکن جب وہ نیک بننے کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، مدنی قافلے میں سفر کی بات آتی ہے، مدنی کورسز کرنے کی بات آتی ہے کہ بھائی آپ مدنی کورس کر لیں، آپ 12 دن مدنی کورس کریں گے تو آپ کو آپ کا زبان کا قفل مدینہ کس طرح لگانا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اس میں آپ کو عملی مشق بھی کروائی جائے گی، فضول باتوں کے متعلق بھی بتایا جائے گا، تول کر کس طرح بولنا ہوتا ہے یہ بھی بتایا جائے گا. تو ساتھ ساتھ آنکھوں کا قفل مدینہ بھی لگانے کی مشق ہوگی، آنکھوں کی کا قفل مدینہ کس طرح لگانا چاہیے تو یہ بھی آپ کو جو ہے اس 12 دن کے مدنی کورس میں آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے نا، اور اس کی مشق بھی کروائی جائے گی، بدنگاہی کی آفتیں بھی بیان کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باطنی جو امراض ہے اس کے متعلق بھی معلومات دی جائے گی، اس کی تعریفات بھی یاد کروائی جائے گی، اس کے اسباب بھی یاد کروائے جائیں گے، اس کے علاج بھی یاد کروائے جائیں گے، اور وہ مرض مجھ میں ہے کہ نہیں ہے یہ بھی آپ کو بیانات کے ذریعے پتہ چل جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھیں گے، مناجات بھی ہوگی، ذکر و اذکار بھی کریں گے، مدینہ مدینہ آپ کا دن گزرے گا، اور انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کا جذبہ نصیب ہوگا. تو اپنے بولتے وہ میں ابھی کچھ ٹائم نہیں ہے، ابھی میرا یہ مسئلہ ہے. بھائی نماز سیکھ لیں، فیضان نماز کورس کر لیں، صرف 1 ماہ کا فیضان نماز کورس ہے. اس میں آپ کو نماز کے فرائض بھی پتہ چلیں گے، تو نماز کے واجبات بھی پتہ چلیں گے، تو نماز کے شرائط بھی آپ کو پتہ چلیں گے، تو مکروہ تنزیہی کیا ہے، تو مکروہ تحریمی کیا ہے، تو نماز کے مفسدات کیا ہیں یہ بھی پتہ چلیں گے آپ کو. ساتھ ساتھ نماز کا جو ہے عملی طریقہ کر کے آپ کو بتایا جائے گا. اسی طرح وضو بھی سکھایا جائے گا، تو غسل کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی سب سکھایا جائے گا. تو آپ صرف 1 ماہ دے دیں کہ جس سے آپ کی نماز درست ہو جائے. قرآن بھی اس میں درست کروایا جائے گا، مخارج کے ساتھ سکھایا جائے گا. تو ہم کہتے ہیں ابھی ہمارا تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، یہ میرا حل ہو جائے، تھوڑا وہاں سے اجازت نہیں مل رہی ہے. بھائی اجازت نہیں مل رہی بول دیا، کیا اجازت لی؟ اب یہ بات بھی کیا ہے، اب اجازت اس نے لی نہیں اور بولتا ہے کہ مجھے اجازت نہیں ملتی ہے، تو یہ بھی تو جھوٹ ہوا نا کہ اجازت تو لی نہیں ہے اس نے، اجازت نہیں ملتی. تو وہ اپنے طور پر اس کو سارے جوابات آ جاتے ہیں اس سے مطلب کہ، اور جھوٹ بھی اس میں ہوتا ہے اور فضول بھی اس میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور اس طرح وہ کٹ جاتا ہے نا. تو اس کے لیے مطلب کہ وقت دینے کے لیے نماز سیکھنی ہے. آپ پوچھا ہے نماز کس کس کو سیکھنی ہے، سبھی ہاتھ اٹھائیں گے. کون ایسا ہوگا جو بولے مجھے نماز نہیں سیکھنی؟ جیسا کہ ابھی میں نے پوچھا بھائی زبان کا قفل مدینہ کس کس کو چاہیے، سبھی ہاتھ اٹھائیں گے. فضول گوئی سے کون کون بچنا چاہتا ہے، سبھی چاہتے ہیں. تو بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ وقت دینے کے لیے کون تیار ہے؟ تو وقت دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. بچنا چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں. تو اب اس نیت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بھائی بچنا تو چاہتے ہیں، لیکن بچنے کے جو وقت دوں گا تو سیکھوں گا تو بچوں گا، تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بچنا چاہنا دنیاوی اعتبار سے، کاروبار میں برکت کون کون چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں. اور وقت کون کون دے گا؟ تو وقت بھی دیں گے، برکت بھی چاہتے ہیں، وقت بھی پورا دیں گے. اور اگر کوئی کہیں جانا بھی پڑے اپنا شہر چھوڑ کر تو چلے بھی جائیں گے. ملک چھوڑ، شہر کیا ملک بھی چھوڑنا پڑا تو چھوڑ کر چلے جائیں گے. ہاں، اور 2-3 مہینے کے لیے نہیں، آپ بولو تو 5 سال کے لیے چلے جائیں گے، 4 سال کے لیے چلے جائیں گے. لیکن کچھ مطلب کہ کمانے کے لیے، اپنا دنیاوی مستقبل بہتر کرنے کے لیے، تو وہ مطلب کہ وقت بھی دیں گے، دعا بھی کروائیں گے. لیکن اس کو اب اس معاملے میں ہم اس کو سیریس اس معاملے میں نہیں لیتے، دنیاوی اعتبار سے ہم سیریس لیتے ہیں. خیر، تو فضول باتوں کو فضولیہ سے پاک کرنے کا نسخہ. اب یہ توجہ سے سنیں. اپنی گفتگو میں کمی لانے کے جو واقعی خواہش مند ہیں ان کے لیے اپنی بات کی تنقیح یعنی چھان بین کرنے اور اپنی گفتگو کو بے جا یا ضرورت سے زائد لفظوں اور مختلف خامیوں سے پاک کرنے نیز نقصان دہ بلکہ فضولیات کی آمیزش سے بچانے کے لیے احیاء العلوم سے ایک بہترین نسخہ پیش کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، بہترین نسخہ پیش کیا جا رہا ہے اور مفت میں پیش کیا جا رہا ہے، مفت میں سکھایا جا رہا ہے فضول باتوں سے بچنے کا نسخہ. توجہ سے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے فرمانے والا شان کا خلاصہ ہے. گفتگو کی 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات. نمبر 1 مکمل نقصان دہ بات. نمبر 2 مکمل فائدے مند بات. نمبر 3 ایسی بات جو نقصان دہ بھی ہو اور فائدے مند بھی. نمبر 4 ایسی بات جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان. پس پہلی قسم کی بات جو کہ مکمل نقصان دہ ہے اس سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے. ٹھیک ہے، پہلی قسم کی بات جو مکمل نقصان دہ ہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، صحیح ہے نا، بہتان، عیب دریاں، گالیاں، جھگڑے، مذاق مسخریاں،
ایسی مذاق مسخری کے جس سے کسی کو اذیت پہنچے، یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا، تو پہلی قسم کی جو بات ہے جو اس سے جو مکمل نقصان دہ بات ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے۔ اسی طرح تیسری قسم والی بات کہ جس میں نقصان اور فائدہ دونوں ہیں، اس سے بھی بچنا لازم ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس میں فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو، کام وہی آدمی کرتا ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ اور چوتھی قسم ہے وہ فضولیات میں شامل ہے کہ اس کا نہ کوئی فائدہ ہو نہ کوئی نقصان، لہذا ایسی بات میں وقت ضائع کرنا بھی ایک طرح کا نقصان ہی ہے۔ اس کے بعد صرف دوسری ہی قسم کی بات رہ جاتی ہے، یعنی باتوں میں سے 3/4 یعنی 75% تو قابل استعمال نہیں، یعنی مکمل نقصان دہ بات بھی نہیں کرنی، وہ بات جس کا نہ فائدہ ہے، جس کا فائدہ بھی ہو نقصان بھی ہو وہ بھی نہیں کرنا، وہ بات جس کا فائدہ بھی ہے جس کا نہ فائدہ نہ نقصان، اس سے بھی بچنا ہے۔ صرف 1/4 یعنی 25% بات جو کہ فائدے مند ہے، بس وہی قابل استعمال ہے، مگر اس قابل استعمال بات کے اندر باریک قسم کی ریاکاری، بناوٹ، غیبت، جھوٹے مبالغے میں کرنے کی آفت، یعنی اپنی فضیلت و پاکیزگی بیان کر بیٹھنے وغیرہ وغیرہ اندیشے ہیں، نیز فائدے مند گفتگو کرتے کرتے فضول باتوں میں جا پڑنے، پھر اس کے ذریعے مزید آگے بڑھتے ہوئے اس میں گناہ کا ارتکاب ہو جانے وغیرہ وغیرہ خدشات شامل ہیں، اور یہ شمولیت ایسی باریک ہے جس کا علم نہیں ہوتا، لہذا اس قابل استعمال بات کے ذریعے بھی انسان خطرات میں گھرا رہتا ہے۔ چپ رہنے میں سو سکھ ہیں، تو یہ تجربہ کر لے، اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، عقل مند پہلے بات کو تولتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے، کیونکہ بولنا بھی ایک عمل ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بولنا بھی ایک عمل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے۔ مفسر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ اعضاء میں 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں، یعنی اعضاء کے جو گناہ، آنکھ سے گناہ ہوتا ہے، کان سے گناہ ہوتا ہے، زبان سے گناہ ہوتا ہے، ہاتھ سے گناہ ہوتا ہے، پیٹ سے، پاؤں سے، شرمگاہ سے، یہ وہ اعضاء ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں۔ ان میں 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں، اور 95% ایسے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ جھوٹ زبان سے ہوتا ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، عیب دریاں زبان سے ہوتی ہے، طنز، دل آزاریاں، یہ گالی گلوچ، جھگڑے، یہ زبان سے ہوتے ہیں نا۔ تو 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ اس کی حفاظت مطلب کس قدر ضروری ہے۔ اللہ ہم کو زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا مدنی ذہن بنے، ہم قفل مدینہ لگانے والے بنے، ہم تول کر بولنے والے بنے۔ تو اس کے لیے مدنی کورس 12 دن کر لیں، انشاءاللہ عز و جل زبان کا قفل مدینہ بھی لگے گا اور اس کی مشق بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ 13 ربیع الاول سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 12 دن مدنی کورس ہوگا۔ اسی طرح نماز کے متعلق بھی ابھی میں نے عرض کیا، تو فیضان نماز کورس بھی 13 ربیع الاول سے عالمی مدنی مرکز میں شروع ہو رہا ہے۔ اسی طرح عالمی مدنی مرکز میں 13 ربیع الاول 13 دسمبر سے انشاءاللہ عز و جل 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس بھی شروع ہو رہا ہے۔ ہاں، تو یہ بھی کریں ذمہ داران کے لیے 41 دن مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس ہوتا ہے، جس میں درس دینے کا طریقہ، تو نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ، انفرادی کوشش کا طریقہ، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا طریقہ، دوسرے کی نفسیات کو پہچاننے کا طریقہ، کس کو کس انداز سے نیکی کی دعوت دینی ہے، یہ طریقہ کار اس میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو گھر سے مدنی قافلہ کس طرح تیار کرنا ہے، تو خاندان سے مدنی قافلہ کس طرح تیار کرنا ہے، تو اپنے رشتہ داروں دوستوں سے مدنی قافلہ کس طرح تیار کرنا ہے، تو جہاں کام کرتے ہیں
وہاں سے مدنی قافلہ کس طرح تیار کرنا ہے یہ بھی سکھایا جائے گا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان 12 مدنی کاموں میں سے ایک کام ہے، اس کو کس طرح مضبوط بنایا جائے، اس میں اسلامی بھائیوں کی تعداد کس طرح بڑھائی جائے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں کس طرح پڑھایا جائے، اس کے بعد کون کون سے کام کرنے، اس سے پہلے کون کون سے اس مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کو مضبوط کرنے کے کام کرنے، یہ بھی مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں سکھایا جاتا ہے۔ چوک درس کس طرح مضبوط کرنا ہے، چوک درس دینا کس طرح چاہیے، چوک درس میں کوئی جا رہا ہے اس پر انفرادی کوشش کر کے اس کو کھڑا کس طرح چوک درس میں کرنا ہے، دور سے دیکھ کر پہچاننا ہے آدمی کہ یہ آدمی کھڑا رہے گا یا نہیں رہے گا، کھڑا رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا ہے، ایسے ایسے طریقے مدنی کام کرنے کے یہ سکھائے جاتے ہیں۔ 41 دن مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس میں کون کون کرے گا؟ نیت کر لے، ذمہ داران کر لے، وہ کیا ہوا تھا آپ نے، وہ بھائی کیا تھا تو رینیو کرے، دوبارہ کرے۔ اچھا وہ ہم نے کیا تھا 10 سال پہلے کیا تھا، کسی نے 5 سال پہلے کیا تھا، بھائی جو کیا تھا وہ یاد ہے، ذہن میں ہے کیا کیا تھا، یاد ہے، یاد نہیں ہے تو اب دوبارہ کرے اس کو۔ کیا وہ کیا تھا اس وقت جو جذبہ تھا، کیا اب بھی وہ جذبہ ہے؟ نہیں ہے، کم ہو گیا جذبہ، بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا، تو بھائی پھر کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 13 ربیع الاول سے 12 دن مدنی کورس بھی شروع ہوگا، فیضان نماز کورس بھی 1 ماہ کا ہوگا، 41 دن مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس بھی ہوگا، تو نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب انشاءاللہ عز و جل شجرہ عالیہ پڑھا